جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، سنو میرے پیارو، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اگر تم مسجد میں جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سجدوں کو تمہارے منہ پر مار دیتا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور تم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے مسجد میں جا رہے ہو، مدرسے میں جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کاموں کو تمہارے منہ پر مار دے گا۔ اور تم جس کے لیے اپنے ماں کو چھوڑ دیتے ہو نا، وہ زیادہ تر بیویاں ہیں۔ کیا یار سوچتے نہیں کہ تمہارے بیوی نے تم سے کم محبت کرنا شروع کیا ہے جب تم اس کے ضرورتوں کو پوری کیا ہے، جب تم اس کے رہنے کے لیے گھر، پہننے کو کپڑا، کھانے کو کھانا دیا، تب تمہارے بیوی نے تم سے محبت کی ہے۔ اور تمہارے والدین اس وقت سے محبت کر رہے ہیں جب تو ہل بھی نہیں سکتا تھا، جب تو بول بھی نہیں سکتا تھا، جب تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے قوم کے غیرت مند مسلمانوں، آج اپنے والدین کو جواب دیتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اور والدین کی محبت کی کتاب کے چند ورق آپ کے سامنے پلٹ کر رکھتا ہو تاکہ آپ کو احساس ہو جائے آپ کی ماں نے آپ کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، آپ کے باپ نے آپ کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، تب جا کر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ اپنے باپ کے لطف سے ماں کے شکم میں جاتے ہیں، 3 مہینے کی مدت تک ماں اپنے مرضی سے کھانا چھوڑ دیتی ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے مشورہ لینے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں میرے شکم میں میرا بچہ پل رہا ہے، میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاکٹروں نے جن جن چیزوں کو منع کر دیا ماں نہیں کھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب 6 مہینے کی مدت گزرتی ہے، ماں اپنے مرضی سے چلنا چھوڑ دیتی ہے، ماں اپنے مرضی سے اٹھنا چھوڑ دیتی ہے، ماں اپنے مرضی سے بیٹھنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر کہیں جا رہی ہو، ماں کو دھکا لگ جائے تو اس وقت ماں کو اپنی چوٹ نہیں دکھائی دیتی ہے، اس وقت ماں کو اپنی تکلیف نہیں دکھائی دیتی ہے۔ ماں صرف یہ سوچتی ہے میرے شکم میں میرا لال پل رہا ہے، میرے شکم میں میرا بیٹا پل رہا ہے، اے اللہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، اے اللہ اس میں کوئی کمیاں نہ آنے پائے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ والدین کی محبت پر۔ جس وقت تمہاری ولادت ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے بچے ہیں جو آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں، جن کی ولادت بنا آپریشن کے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کی ماں کو ہاسپٹل لے کر کے جایا جاتا ہے، اس وقت ڈاکٹر ایک پرچہ لے کر کے حاضر ہوتا ہے۔ اس پرچے میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ 7 چمڑے ہیں، 7 چمڑوں کو کاٹا جائے گا تب بچہ نکالا جائے گا۔ ماں سے یہ کہا جاتا ہے تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو بچا سکتی ہو، یا بچے کی جان بچانا چاہتی ہو تو بچا سکتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ماں کس قدر محبت کرتی ہے، اس وقت ماں کو جان کو خطرہ ہے۔ ماں سے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو بچا سکتی ہو، یا بچے کی جان بچانا چاہتی ہو تو بچے کی جان بچانا چاہتی ہو تو بچا سکتی ہو۔ اللہ الصمد۔ اس وقت غور کرو میرے پیارو، اس وقت تم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہو اور تمہاری ماں اس وقت سے محبت کر رہی ہے، اس قدر محبت کر رہی ہے، اور ڈاکٹر سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کریں، مجھے کچھ ہو جائے تو ہو جانے دے لیکن میرا بچہ صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ میرے پیارو، آج تم اپنے ماں باپ کو اگر آنکھیں دکھاتے ہوگے یا ان سے کہتے ہوگے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اس وقت ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آج کے دنیا بھر میں یہی معاملات دیکھے جاتے ہیں، لوگ اپنے ضعیف ماں باپ کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر میں اگر 2 بھائی ہیں تو دونوں میں جھگڑا ہے تو والدین کسی ایک کی طرف آ سکتے ہیں، دوسرے کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ بڑے بھائی سے ہمارا جھگڑا ہے، میرے والد ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، میری ماں ان کے ساتھ رہ رہی ہے،
لہٰذا میں ان سے ہم کلام کرنا بند کر دیتا ہوں، ان سے باتیں کرنا بند کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ میرے پیاروں، یاد کرو جب تم بچپنے میں 4 بھائی تھے، باپ نے کبھی تمہاری محبتوں کو تقسیم نہ کیا، باپ نے کبھی تمہاری محبتوں کو بانٹا نہیں۔ جیسے محبت چھوٹے بیٹے سے کی ہے ویسے محبت بڑے بیٹے سے کی، لیکن آج جب تم ان کی محبتوں کو تقسیم کرتے ہوگے، اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس وقت ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لہٰذا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کر رہا ہوں، اپنے والدین کی قربانیاں کو یاد کرو، اپنے والدین کی قربانیاں کو یاد رکھو، اپنے والدین سے سچی محبت کرو، اپنے والدین سے پکی محبت کرو۔ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے واقعی ماں باپ وہ سایہ دار شجر تھے، واقعی ماں باپ وہ سایہ دار پیڑ تھے۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اب ہم دھوپ کے تلے آ گئے، اب ہم تبش کے تلے آ گئے، اب ہمیں کوئی بیٹا کہنے والا نہیں نظر آ رہا ہے، اب ہمارے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں نظر آ رہا ہے۔ کھانا تو موجود ہے لیکن کھانا پوچھنے والی ماں نہیں نظر آ رہی ہے، کھانا تو موجود ہے لیکن کھانے کا انتظار کرنے والا، کھانے کا انتظام کرنے والا باپ نہیں نظر آ رہا ہے۔ سنو میرے پیاروں، باپ کی بھی قربانیاں تم پر بے شمار ہے۔ جب تم چھوٹے تھے باپ لوگوں کی غلامیاں کرتا تھا، باپ لوگوں کے یہاں نوکریاں کرتا تھا، تب جا کر تمہارے باپ نے تمہاری پرورش کی ہے۔ تم ایسے خواہشوں کا اظہار کیا، باپ بظاہر تمہارے سامنے مسکراتا رہا، اکیلے میں جا کر روتا رہا، مولا اپنے بچے کے خواہشوں کو کیسے پوری کروں گا، اپنے بچے کے تمام تر خواہشوں کو کیسے پوری کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر وہ 1 گھنٹہ کام کر رہا تھا تو تمہارے باپ نے تمہارے لیے 2 گھنٹہ کام کرنا شروع کر دیا، اگر وہ 1 جگہ مزدوری کر رہا تھا تو تمہارے باپ نے تمہارے لیے 2 جگہ مزدوری کرنا شروع کر دیا، تاکہ اپنے بیٹے کے تمام تر خواہشوں کو پورے کر سکوں گا، تاکہ اپنے بیٹے کے تمام تر خواہشوں کو پوری کر سکوں گا۔ لیکن یہی بچے ہیں جب یہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، جن سے ماں اتنی محبت کر رہی ہے، باپ اتنی محبت کر رہا تھا، جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے یہی بچے ہیں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے بیوی کی بات پہلے مانتے ہیں اور ماں کی بات بعد میں مانتے ہیں۔ میرے قوم کے غیرت مند مسلمانوں، اپنے بیوی کی بات پہلے مان کر کے اپنے ماں کی بات نہ ماننے والے سنو، میں آپ سے مثال نہیں دوں گا بلکہ چلو صحابی رسول کی بارگاہ میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، جب آپ کے جانے کا وقت قریب آیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، تمام لوگ پریشان تھے، کافی تکلیفوں سے آپ گزر رہے تھے، کافی اذیت سے آپ گزر رہے تھے۔ آپ کی بیوی ہے بھاگی بھاگی حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علقمہ کے وصال کا وقت قریب ہے، اس کے جانے کا وقت قریب ہے، یا رسول اللہ ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے، وہ بڑے تکلیف میں ہے، ان کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے، یا رسول اللہ کیا جائے؟ میرے پیاروں، اپنے کانوں کو ذہن کو قریب رکھو اور یہ جملہ سنو، اس وقت میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ علقمہ کی والدین میں سے کوئی حیات میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، حضرت علقمہ کی بیوی ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں ابھی علقمہ کی والدہ ابھی حیات میں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ علقمہ کی والدہ کو کہہ دینا، جاؤ علقمہ کی والدہ کو میرے پاس بھیج دینا، اگر وہ چاہے تو میں خود چل کر کے ان کے پاس آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علقمہ کی بیوی ہے، ان کی والدہ کے پاس پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد میں حضور کی تمام باتوں کو ان کے سامنے رکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم وہاں تک نہ جا سکو تو اللہ کے نبی یہاں آ جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے میری جان حضور کے قدموں پر قربان، میں حضور کو کیسے تکلیف دے سکتی ہوں، میں حضور کو کیسے تکلیف
تکلیف دیکھ سکتی ہوں بلکہ میں خود چل کر کے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علقمہ کی والدہ ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا آپ ہی علقمہ کی والدہ ہیں؟ یا رسول اللہ میں ہی علقمہ کی والدہ ہوں، ذرا یہ بتائیں علقمہ کا کیا عمل ہوا کرتا تھا، کیا فعل ہوا کرتا تھا، کیا رویہ ہوا کرتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علقمہ کی والدہ ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علقمہ